آپ کے منشور میں خاص طور پہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا منشور اب آ گیا ہے، خواتین کو حقوق دینے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ خود بھی ماضی میں نون لیگ کے نازیبہ ریمارکس کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو ریمارکس دیا، وہ کہہ رہے میں معافی نہیں مانگوں گا، ان پر بنتی نہیں ہے، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، میں تو کل بھی بڑے اسٹریٹ اوے اس سوچ کو، جو کہ کسی صورت بھی نہ اس کی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہماری روایات اس کو سپورٹ کرتی ہیں، نہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہماری اوورآل جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ کسی جگہ بھی اس کو اون کرتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ ایک سلیکٹڈ اسپیسیفک پولوٹیڈ مائنڈ سیٹ کی ہے، جہاں پہ اس قسم کا ذہن کے اندر خواتین کے لیے زہر بھرا ہوا ہے۔ یہ اس کی عکاسی کی ہے انہوں نے، کہ ان کے اپنے ذہن کے اندر خواتین کے لیے کس حد تک ناقابل برداشت جو ہے سوچ ایگزسٹ کرتی ہے، اور کتنی لیتھل سوچ ہے وہ۔ حالانکہ ان کے اپنے گھر سے ان کی بیوی بھی اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی اپنی بھانجی بھی اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور خود بھی وہ ایک گھر سے 3 افراد اس وقت اس پارلیمنٹ کے اندر ہیں۔ تو اس کے باوجود اس قسم کا ان کا بیانیہ اس نے دل آزاری کی ہے بہت ساری پاکستان کی خواتین کی، اور کسی نے بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں سوچ وہ کہ جس کو انکریج کیا جائے یا سپورٹ کیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کیٹیگورکلی کہا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے، استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک اس پارٹی نے اپنی سیاسی طاقت کا جو باقاعدہ مظاہرہ وہ نہیں کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے کچھ کہا بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا دیکھ لیجیے۔ 14 اگست کے بعد استحکام پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا انقلاب لائے گی۔ 300 یونٹ تک فری بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اس وقت متوسط طبقے کی اولین ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہات کے اندر رہنے والے چھوٹے کسان ہیں، سولر ٹیوب ویل سے وہ اس گرین انقلاب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آئی ٹی کے دنیا بھر میں جو مارکیٹ ہے اس تک پاکستانی ہنرمندوں کی رسائی کو یقینی بنانا ہمارے مینیفیسٹو کا اہم ترین جز ہے۔ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 52% از یور وومن یوتھ۔ ہم ان خواتین کو خود مختار بنانے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی معاشی محاذ پہ بھی اور سیاسی محاذ پہ بھی پاکستان کو مستحکم بنائے گی۔ اپیرنٹلی تو منشور بڑا اچھا ہے، ہر جماعت کا منشور اپیرنٹلی آن پیپر آن بک بڑا زبردست ہوتا ہے، اینڈ آئی پی پی از نو ایکسیپشن۔ لیکن میم کوشچن یہ ہے کہ منشور تو پی ٹی آئی کا بھی بہت اچھا تھا، آپ سمیت تمام لوگ، اکثر لوگ جو اب آپ کی جماعت میں ہیں وہ اس منشور کو امپلیمنٹ کرانے میں ناکام ہوئے، تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ اب آپ اس منشور کو امپلیمنٹ کرا دیں گے؟ دیکھیں فریحہ، پاکستان کی سیاست کے اندر جو اس سیاسی منظر نامے کے اندر موجود جماعتیں ہیں، آپ اگر ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کے سارے جو مینیفیسٹوز ہیں یا منشور ہیں وہ دل فریب نعروں سے بھرے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو امیدیں دلوانے کا ایک مسلسل روڈ میپ دیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس وقت کا جو اس ڈیجیٹل پاکستان کا دور ہے، یا جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیاست کے انداز بدل گئے ہیں، سیاست کے حالات بدل گئے ہیں، سیاسی صورتحال بدل گئی ہے، تو یقیناً اب وہ مینیفیسٹو جو ہیں ان کے وہ نعرے جو ہیں وہی ہر طریقے سے سیم نہیں رہ سکتے، اور ان پہ عمل درآمد کرنے کی حکمت عملی بھی بدلنی ہوگی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس نے وہ روایتی اپنا روڈ میپ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جس بھی مشکل اور مسائل کی نشاندہی کریں ہم اس کے ساتھ اس کا حل دیں۔ یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہو، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پلان ہے، وہ ہماری وہ حکمت عملی ہے کہ جو پاکستان کے مسائل کے تدارک کی کنجی ہے۔ اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ
جہانگیر ترین صاحب کی زیر قیادت اور علیم خان کی زیر صدارت جو ہے الٹیمیٹلی اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ روایتی جو ہتھ کنڈے تھے، سیاسی جو داؤ پیچ تھے یا سیاسی منظر نامے پہ ایک دوسرے سے جو کھینچا تانی تھی، اس کو دفن کر کے ایک نئی سیاست کا جنم پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس استحکام پاکستان پارٹی ہی وہ گرین پالیٹکس کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے، جس میں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایکو فرینڈلی اور ایگو فرینڈلی دونوں طرح کی پالیٹکس جو ہے اس کے محافظ بنے گے، کیونکہ سیاست کے اندر جب تک آپ رواداری، رکھ رکھاؤ اور وفاداری جو اس سیاست کا حسن رہا ہے اس کو واپس نہیں لاتے، یہ تناؤ اور انتہا پسند اور انتشار سے جڑی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کا اپنا وجود کمزور ہوا ہے، اور جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج بھی ہم سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی ڈیفرنٹ جماعتوں کے اندر بیٹھ کے تگ و دو کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنے اپنے اینڈز پہ کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ نظام کو نہ بدل سکے اور انہیں اپنے لائے عمل کو بدلنا پڑا، انہیں اپنی جماعت کو بدلنا پڑا، انہیں اپنی وہ ٹریک جو تھا اس کو بدلنا پڑا۔ سو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تاحیات نااہلی کا قانون تبدیل ہو گیا، میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی، تو کیا جہانگیر ترین کو بھی آپ دیکھتی ہوں؟ نواز شریف صاحب کی تو بڑی بات ہوتی ہے نیکسٹ الیکشن میں، بٹ ڈو یو فور سی کہ جہانگیر ترین صاحب نیکسٹ الیکشن لڑیں گے، وہ اس کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں، قانون سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی چیز ہم نہ اس پہ یقین کرتے ہیں اور نہ ہم کسی طرح سے بھی کوئی ایسا غیر قانونی اور غیر آئینی جو عمل ہے اس کے اندر حصے دار ہیں۔ ہم آئی پاکستان کے آئین کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے ہیں، لہٰذا کوئی ایسی چیز جو آئین سے ماورا ہو یا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہوگا تو ہم وہ سپیس مانگے ہی نہیں، ہم وہ سپیس آکوپائی کریں گے جو قانونی طور پہ ہمارا حق ہے، اور سیاست کرنا پاکستان کے ہر شہری کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جہانگیر ترین بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے، اور آئینی اور قانونی جو قدغنیں ان پہ لگی، آئین میں اس کی ترمیم ہو گئی ہیں، اور وہ اب قانونی طور پہ وہ تمام جو ریسٹرکشنز اور بائنڈنگز تھی وہ ہٹ گئی ہیں۔ عملی طور پہ اس پہ کس طرح عمل درآمد ہوتا ہے، یہ ایک قانونی نقطہ نظر اور لائے عمل ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ الیکٹورل پروسیس آتا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس منظر نامے کو جہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں تو وہ سکیچ کرتا ہے، تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اب کوئی آئینی جو ہے ریسٹرکشن نہیں رہی ہے۔ کانٹیسٹ کر لیں گے، لیکن آپ کی جماعت کتنی مضبوط ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ یہ ایک ریاکشنری فورس ہے ٹو 9 مئی، سو 9 مئی نہ ہوتا تو یہ جماعت بھی نہ ہوتی، یہ ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں، 9 مئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ زلزلہ آیا تھا، جو سونامی لانے کے دعوے دار تھے، انہوں نے 9 مئی کو جو پاکستان کی سیاست پہ زلزلہ طاری کیا اور اس کے بعد جو لرزہ آیا وہ الٹیمیٹلی انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے ویکیوم بنا، اور وہ جو خلا تھا اس کو استحکام پاکستان پارٹی بھرپور انداز سے بھرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو تصادم کی سیاست تھی، جو انتشار کی سیاست تھی، جو ٹکراؤ کی سیاست تھی، اس کا پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کو اب متحد پاکستان کی سیاست چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سیاسی حریف تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ذاتی عداوت اور دشمنی ہماری نہیں ہے، ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد جو انا کے خول اور ذاتی مفادات کو اتنا حاوی کر لیا ہے تو ہمارے قومی مفادات اور عوامی ایشوز جو ہیں وہ دب گئے ہیں۔ ہمیں استحکام پاکستان پارٹی کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک کا جو سفر ہے
اس کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ استحکام پاکستان کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جو ہے اس کا آئینہ دار ہوگا. اور 14 اگست کا دن جو ہوگا وہ پاکستان کے قیام کا دن تو ہے ہی، لیکن عملی طور پہ ہمارے جو استحکام پاکستان کا سیاسی افق پہ ایک چمکتے ستارے کے طور پہ ہمارا بھی جو ہے وہ روشن مستقبل 14 اگست کے ساتھ ہی جڑا ہوگا انشاءاللہ.